دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بہت خوبصورت احادیث سنتے ہیں فضائل درود کے حوالے سے، اور بہت ہی شاندار ایمان افروز واقعات بھی سنتے ہیں۔ سلسلے میں شامل رہیں گے، شوق درود پاک اور بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام پر آپ کو کوئی ایسا درود پاک بھی بتایا جائے کہ جس سے آپ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہو جائے۔ مختصر سلسلہ ہوگا، توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم يتفرق حتى تغفر ذنوبہما ما تقدم منها وما تأخر۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم روزانہ ہی شاید بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، اگر یہ وظیفہ، یہ انداز اختیار کر لیں کہ محبت کرنے والے، پیار سے محبت سے ملنے والے دو مسلمان جب آپس میں ملیں بھائی چارگی کے ساتھ، تو سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنی دیر لگتی ہے، مگر اب دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر کیوں نہ کہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور شاندار حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ عز و جل 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے میرے آقا، ومن صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامہ مع الشہداء۔ آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، مگر 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو انعام کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کے درمیان منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تسبیح لیجئے، پڑھنا شروع کیجئے، شاید 10 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10-12 منٹ میں 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ انعام کیا ہے؟ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ یہ بندہ جو ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیوں نہ درود پاک پڑھیں گے، دنیا میں بھی کام آنے والا ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سنا کہ اس بندے کے اگلے ہاتھ ملائیں تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اگر درود پاک پڑھ لیں مصافحہ سلام کرنے کے بعد، اور دوسری حدیث ہم سن رہے ہیں کہ جہنم سے آزادی، منافقت سے براءت، اور شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس درود پاک کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ،
یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. قبر میں بھی کام آئے گا. دنیا میں پڑھا ہوا درود قبر میں راحت کا باعث بنے گا. پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، وقت ہوا ہے ہم نے کچھ حدیثیں سن لی، اب ایمان افروز واقعات سننے کا. حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر تھا. اتنے میں حضرت شبلی تشریف لائے. حضرت ابو بکر بن مجاہد ان کے استقبال کو کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بڑی رسپیکٹ، بڑا ادب دیا. میں نے عرض کی کہ حضور آپ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی سے اتنی شفقت سے پیش آ رہے ہیں، حالانکہ بغداد کے لوگ تو ان کو مجنون کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے ان سے وہی سلوک کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا. اور تفصیل یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خواب میں دیکھا، شبلی رحمت اللہ تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی پاک کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شبلی سے یہ برتاؤ کیوں فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں. مدری چینل کے ناظرین ذرا سنیے یہ آیت نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے. آئیے مدری چینل کی اسکرین پر آپ یہ آیت سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. پھر جب شبلی رحمت اللہ تعالی میرے پاس آئے تو میں نے درود کے متعلق مذکورہ بات ان سے پوچھی تو انہوں نے بھی ایسا ہی بیان کیا کہ ہاں میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور پھر 3 بار درود پاک پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. درود پڑھنے والوں پر، نبی پاک کی شان بیان کرنے والوں پر میرے آقا کیسے مہربان ہیں. کاش ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے اور ایسے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم بھی ہمیں مل جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں، مزہ یہ ہے کہ آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے. وہ شعر ہے نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے 2 جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. کاش آقا قبول فرما لیں، پھر زندگی اور موت کا لطف دوبالا ہو جائے گا. ایک اور خوبصورت واقعہ سن لیجئے کہ حضرت ابو البواہب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم 1,00,000 کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ شرف مجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ثواب کا بدلہ جو تم درود و سلام پڑھ کر مجھ پہ بھیجتے ہو. اللہ اکبر. اللہ یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ درود پاک پڑھتے اور پھر اس کا ایصال ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیتے. تو ایک اور انداز پتا چلا کہ درود بھی پڑھنے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرنی ہے کہ مولا اس درود پڑھنے کا جو مجھے ثواب ملا ہے میں یہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں ایصال کرتا ہوں. انشاءاللہ سونے پہ سہاگا نور علی نور ہو جائے گا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں واقعات بھی سن لیے، کچھ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث بھی سن لی.
اب آئیے آج ہم آپ کو کون سا درود پاک یاد کروانا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ یہ بیٹھے بیٹھے سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے نا، درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ میرا بڑا کریم ہے، کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پڑھتے رہیے گا۔ آئیے یاد کر لیتے، 3 بار پڑھ لیتے تو یاد بھی ہو جائے گا، اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ امید ہے کہ یہ درود پاک بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ اگلے سلسلے میں کچھ اور حدیثیں، کچھ اور پیارے واقعات اور ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور ایک بات یاد رکھیے، اگر پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، گھبرائیے نہیں، درود پڑھیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔